الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، ارکان ایمان میں چوتھا رکن رسولوں پر ایمان۔ رسولوں اور نبیوں کی تعریف کیا ہے، نبی اور رسول کے درمیان میں فرق کیا ہے، ان کو ہم نے کل کے درس میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے نبوت کے دلائل۔ نبوت کا دعویٰ سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ یا تو انتہائی سچا آدمی اس کا دعویٰ کرے گا جو متقی پرہیزگار اور اچھے اخلاق والا ہوگا، یا پھر پرلے درجے کا جھوٹا انسان اس کا دعویٰ کرے گا۔ نبوت کے دلائل بہت سارے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل معجزے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل نبوت کی کیا ہوتے ہیں؟ معجزے۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معجزات میں اور جھوٹی کرامتوں میں، سچی کرامت نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی کرامتوں میں بہت بڑا فرق واضح طور پر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس فرق کو ظاہر کرنے والی اور اس فرق کو کیسے ہم کریں اس کے بارے میں کچھ باتیں آگے آ رہی ہیں۔ نبوت بہت سے دلائل سے ثابت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل معجزے ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کے وہ بڑے عظیم کام ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی نبوت لوگوں میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سچے انبیاء کرام ہیں وہ اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کی سیرت قابل رشک بھی ہوتی ہے، قابل نمونہ بھی ہوتی ہے۔ اور اس طرح ان چیزوں سے نبوت جس کو ملی ہے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اب جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ نے معجزات کے ذریعے اس کی تائید کی، اور وہ سچائی، امانت، عمدہ اخلاق اور قابل فخر سیرت کے ذریعے مشہور ہو گیا، تو وہ لازماً سچا نبی ہے جس کی طرف وحی ہوتی ہے اور اسے اللہ کی تائید حاصل ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو وہ جھوٹا دجال ہے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، اور لازماً اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھے گا، جیسا کہ اس وقت قادیانی کے نام سے، احمدی مسلمان کے نام سے جو معروف ہیں، مشہور ہیں، اور اپنے پیشوا اور ان کے لیڈر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، تو اب اس کے ساتھ اس کا کیا حشر ہوا اس کو پڑھیے آپ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے ساتھ مباہلہ بھی کیے۔ وقت نہیں ہے کہ ان کی پوری تاریخ کو آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ذلیل و رسوا کر کے رکھا، اور انبیاء کرام کے بعد جو لوگ ایسے دعوے کیے ہیں تاریخ شاہد ہے کہ وہ کس قدر ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ اب آگے آئیے، کل جب ہم نے انبیاء اور رسولوں پر ایمان کا یہ سبق شروع کیا تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ پہلی بات میں تعریف اور کچھ دلائل کا ذکر ہوگا، تو وہ یہاں تک ہو چکا ہے۔ اب اس میں دوسری بات انبیاء اور رسولوں کی حقیقت، ان کا غلطیوں سے پاک ہونا اور ان پر ایمان لانے کے فائدے۔ انبیاء اور رسولوں کی حقیقت کیا ہے؟ ہم خاص کر ہند و پاکستان اور بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں کو رسولوں کے بارے میں یہ عنوان سمجھنا، جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سلسلے میں گمراہی کا شکار ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے سارے انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ وہ سارے کے سارے کیا تھے؟
یہ پہلی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ انسان تھے لیکن میری آپ کی طرح عام انسان نہیں تھے. تو وہ انسان ہی ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے اور جیسے انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، کھانا پینا سونا بیمار ہونا دوسری اور ضروریات شادی بیاہ وغیرہ اس طرح کی، یہ سب انسانی ضروریات جو ہیں، یہ سب ضروریات ان انبیاء اور رسولوں کو بھی ہوا کرتی تھی. اور قرآن مجید میں یہ ساری باتیں بھی ذکر ہیں. کانا یأکلان الطعام، کھانا کھایا کرتے تھے. بلکہ کافروں نے جو انکار کیا رسولوں کا نبیوں کا، تو نبیوں کے انسان ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو جو وحی دے کر بھیجی، اللہ نے ان کو جو پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تو انبیاء یہ دعوت دیتے تھے تو کافر اس دعوت کا انکار کرتے تھے، نبیوں کی نبوت کا، رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے تھے، ان کی بشریت کا انکار نہیں کرتے تھے. قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر کیا ہم ہمارے جیسے اس انسان پر ایمان لائیں؟ انؤمن لبشر مثلنا. سورہ انعام کو پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں تو کیا کہتے تھے؟ اگر اللہ کسی رسول کو بھیجنا ہی چاہتا تھا تو فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ضرورت انسان کی ہے. اگر فرشتے کو بھی ہم بنا کر بھیجتے تو انسان ہی بنا کر بھیجتے تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ان کا وہی اعتراض ہوتا. تو یہ بے دلیل اور ایسے ہی اپنی اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہوئے، اپنے خیالی گھوڑے دوڑاتے ہوئے یہ انکار کے راستے میں نہ چلو. نبی جو پیغام دے رہا ہے اس کو مانو کر کے تاکید کی گئی. تو انبیاء اکرام انسان ہی ہوا کرتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم انبیاء اکرام اللاتی بھائیوں کی طرح سے ہیں کہ مائیں الگ ہوتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے تو سوتیلا بھائی کہتے ہیں نا. تو اس طرح ہماری شریعتیں الگ ہیں لیکن ہم سب کا دین ایک ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم بنو آدم، تم ہم سب کے سب آدم کی اولاد، وآدم خلق من تراب، آدم کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کرتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں، نور من نور اللہ ہیں. آج سے کچھ دن پہلے کی بات یاد ہوگی، فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ ایسے ہی سوال ہوا تھا نا. تو اب فرشتے پیدا ہوئے نور سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ اور عبداللہ سے پیدا ہوئے، اور آمنہ عبداللہ کون تھے؟ انسان تھے. تو ان کی جو اولاد ہے وہ بھی کیا ہوئی؟ لیکن یہاں اپنی سوچوں کو کہیں غلط راستے میں پھر نہ لے جائیں. ہم ابھی صرف بات کر رہے ہیں کہ انبیاء اکرام تمام کے تمام انسان ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ یہ بات ذکر فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم. اور مختلف انبیاء اکرام نے بھی یہ الفاظ دہرائے ہیں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور دوسری کئی حدیثیں ہیں، وہ آگے بھی بات آئے گی، کہ بھول آپ سے بھی ہوئی ہے. اس موقع پر بھی آپ نے کہا
میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھولتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلانا۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن پھر ہماری طرح کے نہیں، اللہ نے ان کو چن لیا۔ ایمان میں، اخلاق میں، گفتگو میں، ہر اعتبار سے نبی کی بات بالکل الگ ہوتی ہے۔ قوت و طاقت کے اعتبار سے بھی نبی عام لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہیں تو کیا ہے؟ انسان۔ یہ بات بار بار ذکر کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کی خاطر کہا کہ وہ انسان نہیں نور ہیں، ان کی بات کو غلط ثابت کرنا، اور دوسرے وہ انسان ہیں تو یہاں بتانا یہ بھی مقصود ہے کہ کچھ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا کسی اور نبی کے بارے میں غلو کر کے ربوبیت و الوہیت کی کچھ صفات ان کے اندر مانتے ہیں، تو اس کا بھی کھنڈن کرنا، اس کا بھی رد کرنا مقصود ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو نبی وہ ہیں جو انسان ہی تھے، البتہ ان کی طرف وحی کی جاتی تھی، ان کے اندر ربوبیت و الوہیت کی کوئی صفت پائی نہیں جاتی، انسانی خصوصیات ان کے اندر موجود تھیں، بیماری، نیند، موت، کھانا پینا، بھولنا اور دوسری قسم کی ضروریات۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے ان انبیاء کا اونچے سے اونچا مقام بیان کرنے کے لیے، ان کی بڑی اچھی تعریف کرتے ہوئے، ان کے اعلیٰ مرتبوں کو بیان کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا وہ عبد ہے۔ عبودیت کے لقب سے اللہ نے ان کو یاد فرمایا، عبد۔ جیسے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3، انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسی سورت میں جس سورت کی ہر جمعہ کو تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا، کون سی سورت؟ سورہ کہف۔ شروع ہوئی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، عبد۔ اور اس کی سب سے آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم، سب سے پہلی آیت اور سب سے آخری آیت دونوں میں عبودیت کا اور انسان کے ہونے کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تعریف بیان فرما رہا ہے، دیکھیے، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس نے فرقان نازل کیا، کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اسی طرح ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ صاد آیت نمبر 66 سے 67 میں فرمایا، اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ یہاں کیا صفات بیان ہوئی ہے، غور کیجئے۔ جو ہاتھوں والے تھے، آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے بارے میں ان کی عبودیت کے ذریعے ان کی تعریف فرمایا اور ان کو یاد فرمایا۔ سورہ زخرف میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارے ایک بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا، احسان کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ تو آئی بات سمجھ میں نا؟ ابھی آج کے درس میں ہم نے دو باتیں سنی، ایک
انبیاء کی سچائی کے حوالے سے دلائل کیا ہیں، معجزات، اچھے اخلاق وغیرہ ان کا، اور جھوٹے نبیوں کو کیسے پہچانے وہ بھی ایک ہلکی سی باتیں کچھ بتائی گئیں۔ اور اس کے بعد انبیاء اور رسولوں کی حقیقت کے بارے میں۔ تو اب ہم اپنا ایمان درست کر لیں، اور بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر لفظ نور استعمال ہوا ہے۔ کیا استعمال ہوا ہے؟ لفظ نور استعمال ہوا ہے۔ نور کے معنی میں یا نور کے مطلب میں کچھ لوگ دھوکے میں پڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں ماننا چاہیے، نور ماننا چاہیے، اس طرح کے چکر میں پڑ گئے، جبکہ کئی جگہوں پر نور قرآن کو کہا گیا، جیسے سورہ یونس کی جس آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں اس میں ہو، یا پھر کسی اور جگہ سے، اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے نور ہے کہ آپ کے آنے کے بعد شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، توحید کا نور پھیل گیا، گناہوں کی تاریکیاں ختم ہوئی، نیکیوں کی روشنی پھیل گئی، بدعت اور خرافات کے جو اندھیرے تھے وہ ختم ہوئے، اور سنت کے چراغ جلنے لگے۔ یہ مطلب ہے ان کا، لیکن یہ نہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نور ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، ایسا بھی لوگ کہتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بات ہے۔ مسند احمد کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بڑی صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر نور کا سایہ نہیں ہوتا، یہ کس نے کہا؟ جبکہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ فرشتے کس سے پیدا ہوئے، اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ فرشتے اپنا سایہ کرتے ہیں طالب علموں کے لیے بھی، اور بھی دوسری فضیلتیں اور دوسری حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے آپ کے سامنے ان لوگوں کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دو اہم دلیلوں کا ذکر کر کے ان کی حقیقت بھی واضح کر دی۔ تو انبیاء کرام بہت اونچے مرتبے والے۔ ہم جب کہتے ہیں، ایک آخری جملے کی وضاحت، یہ بھی بار بار اعتراض کیا جاتا ہے، ارے یہ دیکھو جی 24 نمبر کے لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے جیسا انسان ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اپنے سٹیجوں پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے ابھی ہم نے 2-3 مرتبہ جملہ دہرایا آپ کے سامنے، جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء ہمارے جیسے انسان ہیں تو کیا مطلب اس کا؟ کھانا پینا، سونا، نیند، بیماری، قضائے حاجت وغیرہ، اس طرح کی یہ جو ساری ضروریات ہیں، اس اعتبار سے، پیدا ہونے کے اعتبار سے، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، مرتے ہیں، موت آتی ہے، اس اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے ہماری طرح کے ہیں، ورنہ ہمارے اور ان کے بیچ میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن ہے تو وہ انسان۔ اللہ نے انسانوں میں سے ہی ان کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے اور ہمارے لیے قابل نمونہ بنایا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتلا دیا کہ قوت میں ہو، طاقت میں ہو، اخلاق میں ہو، عادات و اطوار میں ہو، ایمان میں ہو، عبادات میں ہو، ہر چیز میں انبیاء کو کئی گنا کی زیادہ طاقت، کئی گنا زیادہ صلاحیتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو لوگ گمراہی کے شکار ہیں ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حق کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔